الرحمن الرحیم قال ويستحب للمتوضئ ان ينوي الطہارۃ۔ امام قدوری فرماتے ہیں کہ وضو کرنے والے کے لیے وضو کی نیت کرنا مستحب ہے۔ مستحب اس چیز کو کہتے ہیں جس کا کرنا ثواب ہو لیکن اس کے ترک پر عتاب نہ ہو، یعنی چھوڑ دینے پر کوئی گناہ وغیرہ اور ملامت وغیرہ کرنے کا مستحق نہ ہو، لیکن کرنے پر ثواب مرتب ہو تو اس کو مستحب کہتے ہیں۔ ٹھیک، اور امام قدوری فرماتے ہیں کہ وضو کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ طہارت یعنی وضو کی نیت کرے، یعنی یہ نیت کرے کہ وہ پاکی حاصل کر رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ نماز ادا کر سکے، ہے نا، اس چیز کی حدث کو زائل کر رہا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے نماز ادا کر سکے، یہ نیت کرے۔ تو یہ نیت کرنا امام قدوری فرماتے ہیں کہ یہ وضو کرنے والے کے لیے مستحب ہے۔ لیکن صاحب ہدایہ فرماتے ہیں فنیت فی الوضوء سنت عندنا وعند الشافعی فرض۔ نیت وضو کے اندر ہمارے نزدیک سنت ہے، امام شافعی کے نزدیک فرض ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ صاحب ہدایہ کے نزدیک یہ سنت ہے، اکثر علماء کا یہی موقف ہے، لیکن امام قدوری نے اس کو مستحبات میں شمار کیا ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نیت وضو میں کرنا سنت ہے۔ سنت اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پر ثواب ہو اور نہ کرنے پر ترک پر عتاب ہو، اس کو سنت کہتے ہیں۔ ٹھیک، اور مستحب میں ترک پر عتاب بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک وضو کی نیت جو ہے یہ فرض ہے۔ وضو میں اگر کسی نے نیت نہیں کی تو اس کا وضو ہی درست نہیں ہوگا۔ ہمارے نزدیک اگر نیت نہیں کی تو وضو کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن اس وضو کے ذریعے سے نماز درست ہوگی۔ لیکن امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک اگر وضو کرتے وقت نیت نہیں کی تو اس سے نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ امام شافعی علیہ رحمہ کی دلیل کیا ہے؟ لأنه عبادۃ فلا يصح بدون النیت کالتیمم۔ امام شافعی علیہ رحمہ کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ وضو جو ہے وہ عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیونکہ عبادت کی جو تعریف ہے وہ اس پر صادق آتی ہے۔ عبادت کہتے ہیں کہ بندہ معبود کے لیے، اپنے معبود کے لیے اس کی تعظیم میں کوئی کام کرے اور اس کے لیے اسے نفس کے خلاف جانا پڑے، یعنی نفس اس بات کو، اس کام کے کرنے کو نہ چاہتا ہوں، اس کا خلاف کا تقاضا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ نفس نہیں چاہتا ہے کہ یہ کام کرے انسان، لیکن پھر بھی وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اپنے معبود کی تعظیم کر سکے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور عبادت کے اندر نیت شرط ہوتی ہے۔ ٹھیک، اور یہ جو تعریف ہے عبادت کی کہ بندہ وہ اپنے معبود کے تعظیم کے لیے کرے اور پھر وہ نفس کے خلاف کرے، وہ اس وضو کی تعریف پر صادق آتی ہے۔ بندہ وضو کس لیے کرتا ہے؟ کسی انسان کے لیے تو کرتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتا ہے۔ ٹھیک، اور وہ نفس کے خلاف بھی کرتا ہے، نفس چاہتی نہیں ہے کہ بلا وجہ وہ ایسا کرے۔ ٹھیک، تو یہ تعریف جو عبادت کی ہے وہ اس وضو پر صادق آتی ہے، تو وضو بھی اس تعریف کے اعتبار سے عبادت ہے۔ اور جب وضو عبادت ہے تو اور عبادت کے اندر نیت شرط ہوتی ہے۔ عبادتیں جتنی بھی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ ساری ان سب کے اندر نیت شرط ہے۔ ٹھیک، جب عبادت کے اندر نیت شرط ہوتی ہے اور وضو پر عبادت کی تعریف صادق آئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وضو میں بھی نیت شرط ہے، اس میں بھی نیت کرنا ضروری ہے۔ فلا يصح بدون النیت، لہٰذا جب اس کے اندر نیت جو ہے شرط ہے تو بغیر نیت کے وضو درست نہیں ہوگا۔ ٹھیک، کالتیمم، جیسے کہ تیمم کے اندر ہوتا ہے۔ تیمم میں کیا ہوتا ہے؟ تیمم میں اگر کسی نے تیمم کر لیا لیکن اس میں نیت نہیں کی، ٹھیک ہے، تیمم کی نیت نہیں کی تو اس کا تیمم درست نہیں ہوگا، اس تیمم کے ذریعے سے وہ نماز ادا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، یہ ہمارے یہاں بھی ہے، یعنی ہم بھی اس بات پر متفق ہیں کہ تیمم کے اندر نیت شرط ہے۔ ٹھیک، اگر کسی نے نیت نہیں کی تو تیمم اس کا نہیں ہوگا۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ جس طرح تیمم کے اندر نیت شرط ہے ویسے ہی وضو کے اندر بھی نیت شرط ہوگی۔ ٹھیک، کیونکہ دونوں عبادتیں ہیں۔ وَلَنَا أَنَّهُ لَا يَقَعُ قُرْبَةً إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَلَكِنَّهُ يَقَعُ مِفْتَاحًا لِلصَّلَاةِ لِوُقُوعِهِ طَهَارَةً بِاسْتِعْمَالِ الْمُطَهِّرِ۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ وہ نیت کے بغیر عبادت بن کر واقع نہیں ہوتا، یعنی وضو بغیر نیت کے عبادت نہیں بن سکتا ہے۔ لَكِنَّهُ يَقَعُ مِفْتَاحًا لِلصَّلَاةِ، لیکن وہ مفتاح صلاۃ بن کر واقع ہو سکتا ہے۔ لِوُقُوعِهِ طَهَارَةً بِاسْتِعْمَالِ الْمُطَهِّرِ، کیونکہ
مطہر کے استعمال کرنے کے ذریعے سے وہ طہارت بن کر واقع ہو جاتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے جو یہ کہا کہ وضو جو ہے عبادت ہے اور بغیر نیت کے عبادت واقع نہیں ہوتی ہے، لہٰذا بغیر نیت کے اگر وضو کیا تو وہ وضو ہی نہیں ہے، ٹھیک، یہ کہنا درست نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں کہ بغیر نیت کے وہ عبادت نہیں بن سکتا، لیکن وضو کی صرف ایک ہی حالت نہیں ہے کہ وہ جب بھی واقع ہوگا تو عبادت بن کر ہی واقع ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وضو کی دو حالتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وضو کبھی عبادت بن کر واقع ہوتا ہے، ٹھیک، وہ تب ہوتا ہے جب بندہ وضو کرتے وقت نیت کر لیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں حدث کو زائل کر کے نماز ادا کرنے کی نیت اگر وہ کر لیتا ہے تو وہ عبادت بن کر واقع ہو جاتا ہے، اس پر اسے ثواب بھی ملتا ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر اس نے نیت نہیں کی تب بھی وضو واقع ہوتا ہے، اگرچہ وہ عبادت نہیں ہوتا ہے لیکن وضو واقع ہو جاتا ہے، وہ اس طور پر کہ اس وقت اس کا وضو جو ہے وہ صرف اور صرف مفتاح صلاۃ بن کر واقع ہوتا ہے، یعنی ایسی چیز جس کے ذریعے سے نماز ادا کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اگر وہ چیز نہیں ہوتی تو نماز ادا کرنا درست نہیں ہوتا، جائز نہیں ہوتا، ٹھیک۔ تو حدث انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نماز ادا کرنا درست نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس حدث کو زائل کر لیتا ہے تو اس کے ذریعے سے نماز ادا کرنا درست ہو جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں۔ تو وہی کہا ہے کہ مفتاح صلاۃ بن کر واقع ہو جاتا ہے، اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مفتاح صلاۃ بن کر کیوں واقع ہوتا ہے؟ کیونکہ طہارت جو ہے وہ نماز کے لیے شرط ہے، ٹھیک، اور جو شرائط ہوتے ہیں وہ کسی بھی طرح سے حاصل ہو جائیں بس، ٹھیک، یعنی ان کا وجود کسی بھی طرح سے ہو جائے وہ کافی ہے، ان کے اندر نیت وغیرہ کی کوئی شرط نہیں ہوتی کہ نیت کے ساتھ واقع ہوں تو شرائط واقع، مطلب ان کا وجود جو ہے مسلم ہوگا، اور اگر بغیر نیت کے ہوں تو مسلم نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ محض پا لیے جائیں کسی بھی طرح سے، اگر وہ پا لیے گئے تو جس کے لیے یہ شرط ہیں وہ چیز درست ہوگی، اور اگر یہ نہیں پائے گئے تو وہ چیز درست نہیں ہوگی، ٹھیک۔ تو وضو بھی چونکہ نماز کے لیے شرط ہے، ٹھیک، اور یعنی طہارت، اسی سے مراد طہارت، اور طہارت مٹی وہ پانی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ پانی جو ہے وہ مطلقاً پاک کرنے والی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مٹی کو وہ پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طہور کہا، یعنی پاک کرنے والا مطلقاً۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو وہ پانی کو طہور کہا ہے تو وہ پانی بہرحال پاک کرنے والا ہوگا، خواہ وہ نیت کے ساتھ اس کا استعمال ہو یا بغیر نیت کے ہو، ٹھیک ہے۔ تو وضو میں اگر کسی نے بغیر نیت کے بھی اس کا استعمال کیا تو وہ چونکہ اصلاً مطہر ہے پانی، ٹھیک، اور جب اصلاً مطہر ہے تو وہ جس چیز پر استعمال کیا جائے گا اس کو وہ پاک کر دے گا۔ تو اگر بندے نے اعضائے وضو پر اس کا استعمال کیا تو اعضائے وضو اس کے ذریعے سے پاک ہو جائیں گے، اور اتنا کافی ہے وضو نماز کی شرط یعنی طہارت پائی جانے کے لیے اتنا کافی ہے۔ یعنی جب اس نے پانی کو استعمال کیا تو اگرچہ بغیر اس نیت کے اس نے کی ہے، لیکن پانی چونکہ اصلاً پاک کرنے والی چیز ہے، ٹھیک، پانی کی فطرت میں ہی ہے پاک کرنا، تو وہ اپنی فطرت کے مطابق عمل کرے گی، یعنی وہ پاک کر دے گی، اور پاک کرنا ہی یعنی پاکی کا پایا جانا ہی نماز کے لیے شرط ہے۔ نیت وغیرہ یہ ضروری ہے نہیں، کیونکہ شرائط میں ان چیزوں کا لحاظ نہیں ہوتا ہے، جیسے ستر عورت ہے، ٹھیک ہے، تو ستر عورت میں اگر کوئی یہ نیت کر کے کپڑا پہنے کہ میں نماز ادا کروں، ستر عورت کروں، اس کے ذریعے سے میں نماز ادا کر سکوں، تبھی اس کا ستر عورت ہوگا، یا پھر بغیر نیت کے کرے تو بھی ہو جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے بغیر نیت کے بھی اگر کسی نے کپڑا پہن لیا اور نماز ادا کی تو اس کی نماز درست ہے، اس میں نیت شرط نہیں ہے۔ ایسے ہی تمام چیزوں کے اندر بھی ہے، طہارت کے اندر بھی ایسا ہی ہے، اگر کسی نے نیت نہیں کی اور بغیر نیت کے بھی پانی کا استعمال کر لیا، اس سے اعضائے وضو دھل لیے تو اس کے لیے بھی طہارت ہو گئی۔ مثال کے طور پہ کسی نے کپڑا، جیسے کسی نے کپڑا دھلا، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اس نے نیت نہیں کی، لیکن کپڑے کو اچھی طرح سے دھل لیا، 3 مرتبہ اس کو دھلا اور پانی بالکل نچوڑ دیا تو اس کا کپڑا پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ اس نے دھلتے وقت نیت نہیں کی ہو کہ میں اس کپڑے کو پاک کر رہا ہوں، ٹھیک۔ تو ایسے ہی تمام چیزوں کے اندر ہوتا ہے کہ اس کپڑے کے ذریعے سے اگر کوئی نماز ادا کرنا چاہے پہن کر کے تو نماز ادا کر سکتا ہے، اگرچہ اس نے کپڑا دھلتے وقت یہ نیت نہیں کی تھی کہ میں اس کے ذریعے سے اس کو پاک کر کے اس کے ذریعے نماز ادا کروں گا، ٹھیک۔ تو ایسے ہی طہارت کے اندر بھی ہے، یعنی وضو کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ وضو کرتے وقت اگر کسی نے یہ نیت نہیں کی کہ میں طہارت حاصل کر رہا ہوں تاکہ نماز ادا کر سکوں، تب بھی اس کا وضو جو ہے وہ مفتاح صلاۃ بن کر واقع ہو جائے گا، یعنی نماز کی شرط پالی جائے گی، کیونکہ اس کے اندر ان چیزوں کی رعایت نہیں ہوتی ہے، اور پانی جو ہے اصلاً پاک کرنے والی ہے، بخلاف التیمم۔ اب چونکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اوپر تیمم پر قیاس کیا تھا، کہا تھا کالتیمم، ٹھیک ہے، فلا یصح بدون النیت کالتیمم۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ تیمم میں جس طرح بغیر نیت کے وہ درست نہیں ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے نماز درست نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی وضو کے اندر بھی
یہ نیت شرط ہوگی، جیسے تیمم کے اندر نیت شرط ہوتی ہے، ٹھیک، اس کے ذریعے سے بھی پاکی حاصل ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے بھی پاکی حاصل ہوتی ہے، حدث اس کے ذریعے بھی دور ہوتا ہے، اس کے ذریعے بھی دور ہوتا ہے، لہٰذا جس طرح اس کے اندر نیت شرط ہے ویسے اس کے اندر بھی نیت شرط ہونی چاہیے، ٹھیک۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تیمم اور وضو دونوں کا مسئلہ بالکل مختلف ہے۔ دیکھیں کس طرح سے، لأن التراب غیر مطہر الا فی حال ارادۃ الصلاۃ او هو ينبئ عن القصد، وجہ اس کی یہ ہے کہ مٹی صرف اور صرف نماز کا ارادہ کرنے کی حالت میں ہی پاک کرنے والی ہے، مٹی پاک کرنے والی نہیں ہے مگر جب نماز کا ارادہ کیا جائے، نماز کے ارادے کی حالت میں، ٹھیک۔ تو مٹی مطلقاً پاک کرنے والی نہیں ہے، بلکہ جب مٹی کے ذریعے سے پاک کرنے کا ارادہ کیا جائے، کسی چیز کو پاک کرنے کا ارادہ اگر کیا جائے مٹی کے ذریعے، تب وہ مٹی پاک کرنے والی ہوتی ہے۔ جب یہ نماز کا جب ارادہ کیا جائے ہے نا، تب وہ مٹی پاک کرنے والی ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی اگر کسی نے مٹی اعضاء پر مل لی ہے تو اس سے پاکی حاصل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ مطلقاً مٹی پاک کرنے والی نہیں ہے، اصلاً مٹی پاک کرنے والی نہیں ہے، بلکہ مٹی تب پاک کرنے والی ہوتی ہے جب وضو کے ذریعے سے کام نہ بن سکے، یعنی پانی نہ ملے، ٹھیک ہے، اور نماز وغیرہ ادا کرنی ہو تو ایسی صورت میں مٹی پاک کرنے والی بنتی ہے۔ تو جب اصلاً وہ پاک کرنے والی نہیں ہے تو اگر کسی نے نیت نہیں کی تو وہ اپنی اصل کی طرف لوٹے گی، ٹھیک ہے، یعنی پاک نہیں کرے گی، ٹھیک۔ اور اگر کسی نے نیت کر لی تو یہ متعین ہو گیا کہ نماز کے لیے ہی یہ کر رہا ہے، تو یہاں نماز کا ارادہ جب پایا گیا تو یہاں پر تیمم جو ہے وہ پاک کرنے والی ہو جائے گی، اس کے ذریعے سے پاکی حاصل ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے مٹی کا مسئلہ جو ہے پانی سے مختلف ہے۔ پانی میں یہ ضروری نہیں کہ نیت کرے، پانی تو نیت کرے نہ کرے بہرحال وہ پاک کرنے والی چیز ہے، ٹھیک۔ ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ دونوں میں مطلب وضو اور تیمم ان دونوں میں فرق، ایک وجہ سے تو یہ ہے کہ مٹی بہرحال پاک کرنے والی نہیں ہے بلکہ صرف اسی وقت پاک کرنے والی ہے جب نماز کا کوئی ارادہ کرے۔ ایک وجہ فرق بیان کی کہ مٹی اور وہ تیمم اور وضو میں کیا فرق ہے، اب یہاں سے دوسری وجہ فرق بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں او ہوا ینبئ عن القصد، یا پھر تیمم قصد کی خبر دیتا ہے، یعنی تیمم جو ہے اس کا لغت میں جو معنی ہے وہ قصد و ارادہ ہے، تیمم کا جو معنی ہے وہ قصد و ارادہ ہے، اور جب اس کا معنی قصد و ارادہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں قصد اور ارادہ کو دخل ہوگا، اگر قصد اور ارادہ نہیں پائے گئے تو گویا تیمم کا وجود ہی نہیں ہوا، اور قصد ارادہ پائے گئے تو تیمم کا وجود ہو گیا، لہٰذا اسی وجہ سے اس کے اندر نیت شرط ہے، کیونکہ اس کی اصلی ہی قصد و ارادہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہی قصد و ارادہ ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا قصد و ارادہ کرو، اور جب قصد و ارادہ کرنے کا حکم ہے تو اگر کسی نے قصد و ارادہ نہیں کیا تو اس کے ذریعے سے وضو نہیں ہو، وہ نماز اس کے ذریعے سے درست نہیں ہو پائے گی، یہ تو یہ وجہ فرق ہے دونوں کے اندر۔ تو وضو کو تیمم پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں، اور پانی جو ہے یہ اصلاً مطہر ہے، جب اصلاً مطہر ہے تو اس میں اگر نیت کی تب بھی پاکی حاصل ہو جائے گی اور نیت نہیں کی تب بھی پاکی حاصل ہو جائے گی، اور جب ایسا ہے کہ نیت کی تب بھی پاکی حاصل اور نیت نہیں کی تب بھی پاکی حاصل، تو اس کے ذریعے سے بغیر نیت کے بھی اگر کسی نے کر لیا تو بھی پاکی حاصل ہو گئی، اور جب پاکی حاصل ہو گئی تو اس کے ذریعے سے نماز درست ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز کے لیے صرف پاکی کا حاصل ہو جانا ضروری ہے، نیت وغیرہ کے ذریعے ہو تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نیت کے ساتھ ہی ہو تبھی ہو۔ وَيَسْتَوْعِبُ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ وَهُوَ السُّنَّةُ، وَيَسْتَوْعِبُ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ، اور اپنے سر کا مسح میں استیعاب کرے، اور مسح میں اپنے سر کا استیعاب کرے، یعنی یہ دوسرا مستحب امام قدوری نے بیان کیا اور فرمایا کہ اپنے سر کا مسح کے اندر استیعاب کرے، مطلب یہ ہے کہ جب مسح کرے تو پورے سر کا مسح کرے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ السُّنَّةُ، یہ بھی سنت ہے، اگرچہ امام قدوری نے اس کو مستحب میں شمار کیا ہے لیکن یہ بھی حقیقت میں سنت ہے۔ وقال الشافعی السنۃ هو التثلیث بمیاہ مختلفۃ اعتبارا بالمغسول، ہمارے نزدیک تو مطلقاً ایک مرتبہ سر کا مسح کر لینا، پورے سر کا مسح کر لینا یہی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ استیعاب کرنا یہ 3 مختلف پانیوں سے یہ سنت ہے، یعنی امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ تثلیث بمیاہ مختلفۃ، وہ 3 مرتبہ استیعاب کرنا ہے 3 مختلف پانیوں سے تثلیث سنت ہے،
امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک، یعنی ہر مرتبہ جب پورے سر کا استیاب کرے تو ہر مرتبہ نیا پانی لے، یعنی ایک مرتبہ پانی لے اس سے پورے سر کا مسح کرے ہاتھوں کو تر کر کے، پھر دوسری مرتبہ ہاتھوں کو تر کر کے پھر پورے سر کا مسح کرے، پھر تیسری مرتبہ پھر پورے سر کا مسح کرے، تب سنت ادا ہوگی امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک، ٹھیک۔ اچھا، ان کی دلیل کیا ہے؟ اعتبارم بالمغسول، ان کی دلیل جو ہے یہ بھی یہاں پہ بھی قیاس ہے کہ یہ مغسول پر قیاس کرتے ہوئے ہے، یعنی جو وضو کے اندر اعضائے مغسولہ ہیں، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہیں، ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر تسلیث سنت ہے، ہمارے یہاں بھی ہم بھی کہتے ہیں کہ ان کے اندر 3 مرتبہ اعضاء کو دھلنا سنت ہے، تو امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ جس طرح ان کے اندر سنت ہے ویسے ہی اس کے اندر بھی تسلیث جو ہے وہ سنت ہونا چاہیے۔ وَلَنَا أَنَّ أَنَسًا تَوَضَّأَ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَقَالَ هَذَا وضوء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ اعضائے وضو دھلے اور 1 مرتبہ سر کا مسح کیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ ھذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وضو ہے، ٹھیک، یعنی یہ خبر دی وہ اس طرح وضو کرنے کے بعد اس میں 1 ہی مرتبہ سر کا مسح کیا تھا، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ پورے سر کا 1 مرتبہ مسح کیا جائے، 3 مرتبہ مسح کرنا یہ سنت نہیں ہے، ٹھیک۔ والذی یروی من التثلیث محمول علیہ بماء واحدۃ، یہ اصل میں ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس طرح یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے 3 مرتبہ اعضائے وضو دھلے اور پھر 1 مرتبہ جو ہے سر کا مسح کیا ہے نا، جس طرح ان سے یہ مروی ہے، ویسے ہی دوسرے صحابہ کرام مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، ان سے مروی ہے 3 مرتبہ مسح کا وہ سنت ہے نا، 3 مرتبہ مسح کرنے کی سنیت ان سے منقول ہے۔ تو اب اس بارے میں کیا کہیں گے، اس کا جواب کیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی سنت قرار پا جائے گا اس طرح۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں والذی یروی من التثلیث محمول علیہ بماء واحدۃ، جو تثلیث مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو یہ منقول ہے کہ انہوں نے 3 مرتبہ مسح کیا سر کا، تو وہ اس پر محمول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی پانی سے پورے سر کا 3 مرتبہ مسح کیا ہے، ایک ہی پانی سے مسح کیا، وہ اس پر محمول ہے، ٹھیک۔ اور باقی جو سنت ہے وہ ایک ہی مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ وَهُوَ مَشْرُوعٌ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حنیفہ، اور یہ مشروع ہے جیسا کہ حضرت امام اعظم سے مروی ہے، یعنی حضرت حسن بن زیاد کی روایت ہے، اس میں انہوں نے اس کو سنت قرار دیا ہے کہ ایک ہی پانی سے اگر 3 مرتبہ کوئی مسح کر لے تو یہ سنت ہے۔ وَلِأَنَّ الْمَفْرُوضَ هُوَ الْمَسْحُ، ایک تو ہماری یہ دلیل تھی، دلیل نقلی یہ تھی، دلیل عقلی کیا ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ الْمَفْرُوضَ هُوَ الْمَسْحُ، جو فرض ہے وہ مسح کرنا ہے، وَبِالتَّكْرَارِ يَصِيرُ غَسْلًا، اور اگر تکرار ہے، تکرار کے ذریعے سے یہ غسل ہو جائے گا، یہ جو مسح ہے یہ تکرار کے ذریعے غسل ہو جائے گا، فلا يكون مسنونا، لہذا وہ سنت بن کر باقی نہیں رہے گا، فصار كمسح الخف، تو گویا یہ مسئلہ ایسے ہی ہو گیا جیسے خفین پر مسح کرنے کا مسئلہ ہے، برخلاف دھلنے کے، لأنه لا يضره التکرار، کیونکہ دھلنے کو تکرار مضر نہیں ہے۔ مطلب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دلیل عقلی یہاں پر ہے، دلیل عقلی یہ ہے کہ جو فرض کیا گیا ہے وہ ہے مسح کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے آیت کریمہ میں وہ ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سروں کا مسح کرو، تو مسح کرنے کو فرض قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو فرض ہے وہ مسح کرنا ہے۔ اب اگر کوئی تکرار کرتا ہے، 3 مرتبہ مسح کرتا ہے، ہر مرتبہ نیا پانی لے کے، ٹھیک ہے، تو یہ دھلنے کی طرح ہی ہو گیا، یعنی دھلنا ہی ہو گیا کہ بار بار اگر کوئی تری پھیرے گا سر کے اوپر تو وہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے وہ سر کو اس نے دھل لیا ہے، اتنا تر ہو جائے گا، ٹھیک۔ تو یہ جو فرض تھا وہ اب بدل گیا، فرض تھا مسح کرنا، ٹھیک، اور اس کے ذریعے سے وہ غسل ہو گیا، وہی کہہ رہے ہیں وہ بھی تکراری یسیر غسلاً، تکرار کرنے سے وہ غسل بن جائے گا، یعنی اس کو مسح کرنا اس پر فرض تھا لیکن اب وہ مغسول ہو گیا، غسل ہو گیا اس کا، لہٰذا فرض جو تھا وہ بدل گیا، اور یہ خلاف نص کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں مسح کو فرض قرار دیا ہے اور یہاں پہ مسح نہیں پایا گیا، غسل ہو گیا،
تو جو نص میں تھا اس پر عمل نہیں ہوا، لہٰذا یہ مسنون کسی بھی طرح سے نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک، مسنون وہی ہوگا کہ ایک مرتبہ پورے سر کا استیعاب کرے. فصارہ کا مسح الخف، گویا یہ خفین پر مسح کرنے کی طرح ہو گیا. یعنی خفین پر مسح کرنا جو ہے اس کے اندر کیا ہے کہ اگر خفین پر کسی نے خفین پر مسح کرنا ایک ہی مرتبہ سنت ہے. ٹھیک، ایک ہی مرتبہ اس پر مسح ہے، 3 مرتبہ نہیں ہے. اگر کسی نے خفین نہیں پہنے ہیں تو اس کے لیے پیروں کو دھلنا ہے. ٹھیک، اور اس میں جو ہے 3 مرتبہ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی نے خفین پہنے ہیں تو اس پر صرف 1 مرتبہ مسح کرنا یہی کافی ہے سنیت کے لیے بھی. اور جب ایسا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ مغسول اور ممسوح دونوں کا حکم الگ الگ ہوگا. ممسوح میں صرف 1 مرتبہ مسح کر لینا کافی ہوگا، اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی. اور مغسول کے اندر صرف مغسول کے اندر 3 مرتبہ اگر کیا تو اس سے سنت ادا ہوگی. ٹھیک، کیونکہ مسح الخفین کے بارے میں جو آثار ہیں ان کے اندر ایک ہی مرتبہ مسح کی روایت ہے، ان کے اندر ایک ہی مرتبہ مسح کرنا بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، جب ایسا ہے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ممسوح کے اندر جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ کافی ہے، اور مغسول کے اندر 3 مرتبہ دھلنا یہ سنت ہے، تکرار 3 مرتبہ تک. بخلاف الغسل، غسل کے برخلاف. اب یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو غسل پر قیاس نہیں کر سکتے، یعنی مسح کو غسل پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں. امام شافعی نے کہا کہ اس کو قیاس کرتے ہوئے کہا تھا مسح کو غسل پر، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ مسح کو غسل پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ مسح یہ غسل کے خلاف ہے. غسل کے خلاف اس وجہ سے کیونکہ غسل آپ چاہے جتنی مرتبہ دھل لیں، 1 مرتبہ سے زائد آپ چاہے جتنی مرتبہ دھل لیں، غسل پا لیا جائے گا. ٹھیک ہے، غسل جو ہے وہ بدلے گا نہیں، دھلنا ہی رہے گا. لیکن مسح کے اندر کیا ہے، مسح میں اگر آپ زیادہ کرتے ہیں تو وہ غسل بن جاتا ہے مسح سے، اور وہ اس کے خلاف ہو جائے گا جو فرض ہے. لیکن غسل میں ایسا نہیں ہوگا. وہی کہہ رہے ہیں لا یضرہ تکرار، اس کو تکرار مضر نہیں ہے. جب ایسا ہے تو دونوں کا مسئلہ برخلاف ہے، لہٰذا یہ قیاس مع الفارق ہے، قیاس درست نہیں ہے. وَيُرَتِّبُ الْوُضُوءَ فَيَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ، اور وضو ترتیب وار کرے، بالترتیب کرے، تو اس چیز سے شروع کرے جس کے ذکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر پہلے کیا ہے اس چیز کو پہلے ادا کریں. یعنی سب سے پہلے چہرے کو دھلیں، ہے نا، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو دھلے، پھر اس کے بعد سر کا مسح کرے، اور پھر پیروں کو دھلے. یہ ترتیب، اس ترتیب سے وضو کرنا یہ کہتے ہیں امام قدوری کہ یہ مستحب ہے، اس کو انہوں نے مستحب میں شمار کیا ہے. وبالمیامن، صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ اور داہنے سے شروع کرنا یہ بھی. والترتیب فی الوضوء سنت عندنا، ہمارے نزدیک وضو میں ترتیب سنت ہے. امام قدوری نے فرمایا کہ اس کو مستحب میں شمار کیا، لیکن صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ ترتیب ہمارے یہاں سنت ہے، اور درست یہی ہے، صحیح یہی ہے کہ ہمارے یہاں ترتیب جو ہے وضو میں سنت ہے. ٹھیک ہے. وعند الشافعی فرض، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک وضو میں ترتیب جو ہے وہ فرض ہے. اگر کسی نے بغیر ترتیب کے وضو کیا تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا. دلیل امام شافعی علیہ رحمہ کی کہتے ہیں کہ لقولہ تعالیٰ فاغسلوا وجوہکم الآیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، یہ پوری آیت. تو اور فرماتے ہیں کہ والفاء للتعقیب، امام شافعی علیہ رحمہ کی جو دلیل ہے وہ یہ آیت کریمہ ہی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر فا ہے، فاغسلوا وجوہکم پر فا داخل ہے، اور فا آتا ہے تعقیب کے لیے. تعقیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کسی دوسری چیز کے فوراً بعد پائی جائے. ٹھیک، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ فا کا جو ماقبل ہوتا ہے وہ فا کے مدخول سے بالکل پہلے پایا جاتا ہے، اور فا کا جو مدخول ہے وہ اپنے ماقبل سے بالکل فوراً بعد پایا جاتا ہے. تو فا کا ماقبل یہاں پر ہے قیام الی الصلاۃ، یعنی نماز کا ارادہ کرنا. تو نماز کا اگر کسی نے ارادہ کیا تو اس کے فوراً بعد وہ جب وضو کرے تو اس میں سب سے پہلے چہرے کو دھلے گا. ٹھیک، باقی جو آگے آنے والی چیزیں ہیں ان کو بعد میں کرے گا. اس سے یہ ثابت ہوا کیونکہ فا آتا ہے تعقیب کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نماز کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے یعنی اس کے فوراً بعد، یعنی ارادہ کرنے کے فوراً بعد چہروں کو دھلو. ٹھیک، تو اس کے بعد فوراً چہروں کو دھلنا لازم ہوا، بیچ میں کوئی دوسری چیز نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک، اس سے جو ہے وہ چہرے کو سب سے پہلے دھلنے کو اس کی سب سے پہلا دھلنا اس کا ثابت ہو گیا اس
آیت کریمہ سے، اور اس کے اندر فرائض کا ذکر ہے، لہٰذا وہ فرض ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی امر کے صیغے سے یہ ارشاد فرمایا ہے تو یہ فرض ہوگا۔ اور جب یہ اس کے اندر فرضیت ثابت ہو گئی، چہرے کو سب سے پہلے دھلنے کی فرضیت ثابت ہو گئی، تو باقی چیزوں کے ترتیب بھی فرض ہو جائے گی۔ جب ارادہ قیام اور چہرے کا دھلنا ان دونوں کے درمیان میں ترتیب ثابت ہو گئی، تو باقی جو ہاتھوں کا دھلنا اور سر کا مسح کرنا اور پیروں کا دھلنا ہے، ان کے درمیان میں ترتیب ثابت ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات پر اجماع ہے نا فقہاء کرام کا کہ یا تو وضو میں ترتیب ہوگی یا وضو میں ترتیب نہیں ہوگی، اس کے علاوہ کوئی تیسرا قول نہیں ہے، ٹھیک وہی۔ تو جب ایسا ہے کہ تیسرا قول کوئی نہیں ہے، تو اس بات پر گویا اجماع ہوا ہے کہ یا تو ترتیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر ایک چیز میں ترتیب ہوگی تو سب میں ترتیب ہوگی، اور ورنہ کسی میں ترتیب نہیں ہوگی، ٹھیک۔ تو اس سے جب یہ ثابت ہوا تعقیب کے لیے، اس سے جب یہ بات ثابت ہوئی کہ اس میں ترتیب ہے، چہرے کو دھلنے میں ترتیب ہے، تو باقی چیزوں میں ترتیب اپنے آپ ثابت ہو جائے گی، ٹھیک۔ تو یہ امام شافعی علیہ رحمہ کی دلیل ہے کہ فا جو ہے یہ تعقیب بلا تراخی کے لیے آتا ہے، اور تعقیب بلا تراخی کے لیے جب آتا ہے تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ارادہ قیام کے فوراً بعد چہرے کا دھلنا واجب ہوگا۔ کوئی دوسری چیز یعنی ہاتھوں وغیرہ کو پہلے دھل لیا تو اس سے اس آیت کریمہ کے حکم پر عمل نہیں ہو پائے گا، لہٰذا واجب ادا نہیں ہوگا، فرض ادا نہیں ہوگا، اور وضو درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ان کی دلیل ہے۔ اور جب اس کے اندر ثابت ہے تو باقی چیزوں کے اندر بھی ترتیب ثابت ہو جائے گی۔ وَلَنَا أَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهَا حَرْفُ الْوَاو وَهِيَ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ آیت کریمہ میں جو مذکور ہے، جو ذکر کیا گیا ہے، وہ واو ہے، حرف واو کو ذکر کیا گیا ہے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہ ہے واو، ہر جگہ واو ہے، ٹھیک۔ کہہ رہے ہیں آیت کریمہ میں حرف واو بھی ذکر کیا گیا ہے، اور واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے، مطلب یہ کہ مدخول اور ما قبل مدخول یہ سب جو ہے شریک ہو جاتے ہیں، سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک، سب اکٹھے پائے جائیں گے، اور اس میں سے کوئی بھی کسی سے مؤخر یا مقدم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اور اس بات پر لغت والوں کا، اہل لغت کا اجماع ہے، یعنی اہل لغت سب یہی کہتے ہیں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ واو جو ہے مطلق جمع کے لیے آتا ہے، اور ترتیب وغیرہ کے لیے نہیں آتا ہے، ٹھیک۔ فتقتضی اقابہ غسل جمیع جملۃ الاعضاء، لہٰذا یہ تقاضا کرے گا تمام اعضاء کے دھلنے کو ارادہ قیام کے فوراً بعد۔ مطلب یہ ہے کہ فا داخل ہے غسل وجہ پر، ٹھیک، اور غسل وجہ کے بعد واو ہے، واو کے ذریعے سے معطوف اس کا جو ہے غسل وجہ یہ معطوف علیہ ہے، اور واو کا جو ما بعد ہے وہ معطوف ہے، باقی ایسے ہی باقی سب معطوفات ہیں۔ تو یہ سب جو فا داخل ہے یہ فغسلوا وجوہکم اور وایدیکم الی المرافق ان کے بیچ میں داخل ہے، اور یہ جمع کرنے کے لیے آتا ہے، لہٰذا یہ غسل وجہ اور ایدیکم ان کو جمع کر دے گا، ایسے ہی وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین ان سب کو جمع کر دے گا، کیونکہ سب میں واو داخل ہے، ٹھیک، ان سب کو جمع کر کے گویا ایک چیز بنا دے گا، ٹھیک، یعنی سب اکٹھے ہو جائیں گے، اور سب اکٹھے ہو جائیں گے، پھر اس پر فا داخل ہے فغسلوا، ہے نا۔ تو گویا یہ جو فا داخل ہے وہ اس پورے مجموعے پر داخل ہے، صرف فغسلوا وجوہکم پر داخل نہیں ہے، بلکہ اس پورے مجموعے پر داخل ہے، جس مجموعے کو واو کے ذریعے سے اکٹھا کیا گیا ہے، واو کے ذریعے سے جو یہ مجموعہ بنا ہے اس مجموعے پر فا داخل ہے، ٹھیک۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اس مجموعے کو دھلو، ہے نا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ارادہ قیام کے بعد ان سب چیزوں کو، یعنی چہرے کو دھلنا ضروری ہے، اور ہاتھوں کو دھلنا ضروری ہے، سر کا مسح کرنا ہے، اور پیروں یعنی پورا وضو کرنا یہ ارادہ قیام کے بعد ہونا چاہیے، ٹھیک، اور اس کے بیچ میں کوئی اور چیز نہیں آنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، ٹھیک، یہ نہیں ہو سکتا کہ چہرے کا دھلنا ہی صرف ضروری ہے، کیونکہ اس کے بعد واو کا بھی ذکر ہے، اور واو جو ہے وہ جمع کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس نے گویا سب کو جمع کر دیا، تو گویا فا جو ہے اس پورے مجموعے پر داخل ہے، جس طرح فغسلوا وجوہکم پر داخل ہے، ویسے ہی ایدیکم وایدیکم الی المرافق اس پر بھی فا داخل ہے، ٹھیک، کیونکہ اس کے ذریعے سے، واو کے ذریعے سے اس کو بھی گویا جوڑ دیا گیا ہے اسی کے ساتھ، جب جوڑ دیا گیا تو سب ایک ہی ہو گئے، تو گویا فا جو ہے ان سب پر داخل ہے، جب سب پر داخل ہے تو سب کا وجود جو ہے وہ ارادہ قیام کے بعد ہونا چاہیے، ان میں سے کوئی مقدم اور کوئی مؤخر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جب مقدم و مؤخر ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے اس آیت کریمہ کے اندر، تو چاہے کوئی پہلے ہاتھوں کو دھلے تو بھی
اس مجموعے کو وہ ادا کرنے والا ہوا، چاہے کوئی پہلے اگر پیروں کو دھلے تو وہ بھی اس مجموعے کو ادا کرنے والا ہوگا، لہٰذا جو فرض ہے اس کو وہ ادا ہو جائے گا، کوئی ترتیب وار وضو کرے یا نہ کرے، ٹھیک۔ جب اس سے ادا ہو جائے گا تو بغیر جس کا فرضیت ہونا جو ہے یہ اس کی نفی ہو گئی فرضیت ہونے کی ترتیب کے، لہٰذا یہ فرض نہیں ہے، ثابت ہو گیا۔ میں کہہ رہے ہیں والبدایۃ بالمیامن فضیلۃ، اور داہنے سے شروع کرنا یہ فضیلت ہے یعنی مستحب ہے، لقولہ علیہ السلام ان اللہ تعالی یحب التیامن فی کل شیء حتی التنعل والترجل، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں داہنے سے شروع کرنے کو پسند کرتا ہے، تیامن کو پسند کرتا ہے، یہاں تک کہ نعل پہننے اور کنگھا کرنے میں بھی۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی تیامن کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مطلب مستحب کا معنی یہی ہوتا ہے پسندیدہ، ٹھیک۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعضاء کو جو داہنے سے شروع کرنا ہے، دھلنا داہنے سے شروع کرنا ہے، یہ مستحب ہے اور سنت نہیں ہے۔